اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے بیٹھے بنا چارہ نہیں ہے، ہم ان میں باتیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بیٹھے بنا نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، راستوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ کا نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: عام راستے اور گزرگاہیں عوام کی اجتماعی سمپتی ہے، اس لیے ان پر مجلس جما کر بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، خاص کر پردے والی عورتوں کو، جو لوگوں کے سامنے آنے اور ان کے سامنے سے گزرنے کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر بیٹھے بنا چارہ نہ ہو، جیسے گھر تنگ ہو یا اس طرح کی کوئی اور مجبوری ہو، تو پھر باہر بیٹھ کر ایسے کام بھی کرنے چاہیے جن سے ایک تو انسان گناہوں سے بچا رہے، جیسے گزرنے والی عورتوں سے نظر بچا کر رکھنا، دوسرا لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھنا، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا۔ آج کل لوگ شادی بیاہ اور دوسرے پروگرام میں راستہ بالکل بند کر دیتے ہیں، جس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی شرعی اور اخلاقی نظر سے بہت ہی بری حرکت ہے۔ اپنے انفرادی کام کے لیے ہزاروں لوگوں کو تکلیف دینا کیسے شرعی ہو سکتا ہے، خاص کر جب کہ یہ پروگرام بھی اللہ کی نافرمانی، بے جا خرچ اور دوسرے شیطانی کاموں پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ بن زید سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھر سے باہر ڈیوڑیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تمہیں کیا ہے کہ تم نے راستے میں بیٹھک بنا رکھی ہے؟ راستے میں بیٹھ کے بنانے سے بچا کرو۔ ہم نے کہا، ہم تو یہاں ایسے کام کے لیے بیٹھے ہیں جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ذکر اور بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم راستوں پر بیٹھنا نہیں چھوڑتے تو راستے کا حق ادا کیا کرو، اور وہ نگاہ کا نیچی کرنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے اور اچھی گفتگو کرنا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی راستوں میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے، لیکن اس کے بنا چارہ نہ ہو تو راستے کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو بھی اپنی قوت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔